15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں، آپ یقین مانیے ساری بیانات یہی ہو رہے ہوں گے اطراف و اکناف میں. 15 شعبان کی رات کو جاگو، 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھو. آپ کو میں بتا دوں، غور سے سنیے گا، سوئیے گا نہیں، اللہ کے لیے نہ سوئیے، غور سے سنیے. یہ حدیث ہمارے نبی پر الزام ہے. کیا قضائے عمری پڑھنے جا رہا ہے؟ کتنی نمازیں چھوڑا اسے خود نہیں معلوم ہے. کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے. نیت ضروری ہے. کون سی نیت کرے گا تو؟ سینکڑوں ہزاروں نمازیں تو چھوڑ چکا ہے. کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ایک رات میں تو چلا جا اور کھڑ کے، وہ بھی مرغی کی ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی مار کر تو چلا؟ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. سارے سال میں شاید قبرستان اتنا کبھی روشن نہیں ہوتا جتنا 15 شعبان میں ہوتا ہے. سارے گھر کے لائٹ آن، باہر کے بھی لائٹ آن، سارا گھر روشن اس دن. سبحان اللہ. عقیدہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو روحیں ہیں، ہمارے بزرگان ہمارے گھروں کو آتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عقیدہ ہمارے نبی کا تھا؟ جی مجھے دیجیے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، میری زندگی میں سبحان اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری زندگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ پہلے ہی ہو گیا، سبحان اللہ باپ کا انتقال، میری زندگی میں دادا کا انتقال ہوا، میری زندگی میں میری چہیتی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، کیا ان کے بارے میں نبی نے یہ عقیدہ رکھا 15 شعبان کو یہ لوگ میرے گھر میں آتے ہیں اس لیے سارے چراغ روشن کر دو؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الذاریات کے اندر ایک پیغام یہ دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو میں نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اس دنیا کا ہر انسان اور ہر جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے مقصد، بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا. اللہ نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. مشہور آیت کریمہ ہے سورہ ذاریات کی، کئی دفعہ آپ نے وہ آیت سنی ہے. میں نے وہی آیت کریمہ مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، اور وہ مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے.
اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ہر انسان کے آنے کا، مسلمان نہیں، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا میں اللہ کہتا میں نے پیدا اس لیے کیا ہے انسان کو تاکہ وہ میری عبادت کریں. سبحان اللہ. اور یہ عبادت جو ہے مرتے دم تک کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میں آخری عمر میں آ چکا ہوں، اب مجھ سے سجدے کیے نہیں جا رہے ہیں اس لیے اب نہیں ہے. مرتے دم تک عبادت کرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے. فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تعریف کیجئے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور آپ خود سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے. اس کے بعد اللہ کا جو جملہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی. کب تک عبادت کرنا ہے؟ کون سی عمر تک عبادت کرنا ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آخری سانس تک بھی، ملک الموت جان نکالنے تک بھی، اگر آپ بستر پر بھی ہیں، اگر آپ ایڈمٹ ہیں، مرنے سے پہلے بھی ہمیں عبادت کرنا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ. کئی علماء اکرام کو دیکھا گیا ہے آخری اب نزے کی حالت میں ہیں، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، نماز کی عادت ہے، وہ نزے کی حالت میں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ابھی 10 منٹ کے بعد مر جائیں گے تبھی بھی ہاتھ اٹھا کے ایسے باندھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں عادت پڑی ہوئی ہے، وہ بغیر نماز کے جی نہیں پائیں گے. یہ دماغ میں رکھ لیجئے جملہ، بغیر نماز کے جی نہیں پائیں گے، اس لیے لاسٹ مومنٹ تک بھی وہ عبادت کرتے ہیں. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کامیابی خالی دولت مل گئی تو کامیابی ہے، عہدہ اور منصب، MLA MP پتہ نہیں کیا کیا عہدے ہیں، عہدے مل گئے تو کامیابی ہے، یا شہرت، جہاں بھی جائیں لوگ پہچانے مجھے، شہرت مل گئی تو کامیابی ہے. دنیا میں تمہارے سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتنے لوگ کیسے کیسے مر رہے ہیں، کوئی پلین میں مر رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر میں مر رہا ہے، کوئی بیڈ کے اوپر مر رہا ہے. کیا لے کے جا رہا ہے دنیا سے؟ اس دنیا سے لے کے کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ کیسے اس کے بعد کی زندگی ہوگی؟ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس عقل مند، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، کاش زمینات کی قیمت کم تھی، 50-50 ہزار میں مل رہی، لے لیتے تو اچھا تھا. آج قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آپ اسے عقل مند سمجھتے ہو نا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا مسلمان کون ہے، افضل مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی سے جو سوال کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جاء رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے نبی کو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے نبی سے سوال کیا ای المؤمنین افضل، ساری دنیا میں سب سے بڑا مومن کون ہے، سب سے افضل مومن کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا جواب سنو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے بڑا مومن ہے. یہ نبی کون بول رہے ہیں؟ یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ جی مکے کے امام صاحب نہیں، جی ہاں ہائی کورٹ کے جج نہیں، سپریم کورٹ کے جج نہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ سے دعا کرتے اللہ مرتے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر آ جائے، وہ بول رہے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑا مومن یہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بڑی بات نہ کرے. سبحان اللہ. اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس سے بڑا مومن نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی نے دوسرا سوال کیا ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ، سارے مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ جی ہاں بولو جا کر بڑے بڑے عقل مندوں کو، سائنٹسٹوں کو بتاؤ میرے نبی نے کہا یہ عقل مند اس سے بڑا عقل مند دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے رسول سے سوال کیا جا رہا ہے سب سے بڑا عقل مند کون ہے ساری دنیا کے اندر؟ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ان کے پراپرٹیاں کتنے ہیں ان کچھ نہیں معلوم. کیا بولتے ہیں لوگ؟ کہاں لے کو چھوڑ ڈالیں ان کچھ نہیں معلوم. مولوی صاحب ٹھیک ہے تھوڑی دولت تم کما لیے ہو مگر آپ عقل مند نہیں ہو. اللہ کے نبی کے پاس آپ عقل مند نہیں ہو. نبی کے پاس عقل مند کون ہے؟ دیکھو ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کو ملنی تھی ہمارے نبی کو، اللہ نے آپشن بھی دیا. 11 کلومیٹر کا پہاڑ ہے،
احد کا پہاڑ آپ بولیے نا سونے کا بنا دیں گے، پورا پہاڑ سونے کا. نبی نے کہا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. سبحان اللہ. میری اور تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بولتے ہیں، مسلمانوں کی ماں، انہوں نے کہا کبھی زندگی میں 3 دن لگاتار میرے گھر میں کھانا نہیں پکا. لگاتار کبھی اللہ کے نبی 3 دن کھانا نہیں کھائے پوری زندگی میں. 3 دنوں میں ایک دن ایسا ضرور آتا اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھ کر آتے، پوچھتے کچھ ہے کیا کھانے؟ نہیں ہے تو آج میں روزے سے ہوں. یہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین اللہ نے جسے کہا ہے، جن کو کہا ہے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے نبیوں نے نماز پڑھا ہے. معراج کے موقع پہ پڑھے نہیں؟ جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم بھی پڑھے علیہ الصلوۃ والتسلیم، موسیٰ بھی پڑھے علیہ الصلوۃ والتسلیم. میرا ماننا وہی ہے، میری گزارش وہی، اللہ نے جن کو نبیوں کا امام بنایا ان کو ہم امام بنا لیں. بنا لو نا امام ان کو. کیوں نہیں بناتے امام ان کو؟ جن کے پیچھے کھڑے ہو کر نبیوں نے نماز پڑھی ان کی نماز کا طریقہ اپنا لو. کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے روز ان کے نام سے ہم پہچانے جائیں گے. یاد رکھو آپ. پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے روز ہر انسان کو اللہ امام کے ساتھ بلائے گا. آؤ بھی اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ. یوم ندعو، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پکاریں گے. ندعو کل اناس، دنیا کے ہر آدمی کو، بامامہم، اپنے امام کے ساتھ. سبحان اللہ. آج سے 800 سال پہلے ایک تفسیر لکھی گئی ہے، ابن کثیر اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں ھذا شرف عظیم لاصحاب الحدیث، یہ اہل حدیثوں کے لیے بڑا شرف ہے. یہ آیت میں آج نہیں بول رہے ہیں بھائی، 800 سال پہلے کہی گئی ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ، اس لیے کہ وہ اپنا امام نبی کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. جو امام مان رہا ہے وہ ان کے پیچھے جائے گا. یہ حضرت موسیٰ کے پیچھے ان کی قوم جائے گی، حضرت عیسیٰ کے پیچھے ان کی قوم جائے گی. ہم کن کے پیچھے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے، اس لیے کہ ہم نے ان کو امام مانا ہے. ہماری نماز نبی کے جیسی انشاءاللہ صلی اللہ، ہمارا روزہ انشاءاللہ نبی کے جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ہر چیز ہمارے نبی کے جیسی. یہ جو آدمی کرتا ہے نا، جب اسے قبر میں رکھ کر لوگ چلے جائیں گے نا، ایک سوال ہوگا قبر میں، تیرا نبی کون ہے؟ کیا جواب دو گے قبر میں؟ جواب دینا ہے جی، تیرا نبی کون ہے؟ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رب کون ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. جس نے ساری زندگی بھر میرے نبی کی بات آ گئی، اب کسی کی بات نہیں چلے گی. جس نے یہ کہا اس کی زبان سے آئے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو دوسروں کا نام جپتا رہا وہ انہی کا نام آئے گا قبر میں. تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں. اب یہ جملہ سن لیں جو اللہ کے نبی نے کہا، ساری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکیس، کہا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، رواہ ابن ماجہ والحدیث صحیح. پورا ایڈریس دیا ہوں، راوی کون ہے، حدیث کون سی کتاب میں ہے، حدیث صحیح ہے، سب کچھ بتایا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. میرے نبی نے کہا ساری دنیا میں سب سے بڑا عقل مند آدمی یہ ہے. ماشاءاللہ، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، سنو بھائی بول کر. آپ اتنے ٹک ٹکی مار کے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ وہ جواب دیجئے. یہ مسجد سے وہ جواب ہمیں یہ جمعہ میں لے کے جانا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس عقل مند کون ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتا ہے، میں بھی انہی علاقوں میں پیدا ہوا ہوں. جی ہاں، ہمارے پاس موت کو یاد کر لیے تو چھٹی بولو، چھٹی بولو، بولتے نہیں. کیوں یاد کر رہے ہو موت کو؟ اللہ کے نبی نے کہا یاد کرو موت کو. اکیلے قبرستان جاؤ ضرور. یہ میرے ساتھ میرا دوست تھا، مر گیا، میری ہی عمر کا تھا، میرے سے چھوٹا تھا. جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ایک دن انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. اب وہ کب جائیں گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم. ایک دن، 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، وہ اللہ جانتا ہے. ایک دن مجھے بھی جانا ہے. نبی نے کہا اس سے بڑا عقل مند نہیں جو موت کو یاد کرتا ہے. اکثرهم للموت ذکرا. اچھا، اس کے بعد ایک کام کرتا ہے، واحسنهم لما بعده استعدادا. اس کے بعد کی زندگی کی تیاری زندگی میں کرتا ہے. میں مرنے کے بعد یہ چیزیں مجھے کام آئیں گی انشاءاللہ. جو زندگی میں تیاری کر لیتا ہے، میرے بھائیوں،
کوئی ایسی زبان نہیں بات کر رہا ہوں جو فصیح اللسان یو پی میں بولی جاتی ہے یا دلی کی، تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک جملہ اس مسجد سے لے کر اٹھو، ساری دنیا میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، ساری دنیا میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے سبحان اللہ جو موت کے بعد کی تیاری زندگی میں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے یہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک جملہ کہا، ان لوگوں نے ریکارڈ کر کے اس کو پھیلا دیا، سینکڑوں لوگوں ہزاروں لوگوں میں وہ جملہ پھیل گیا۔ کیا تیاری کرنا، آج مجھے وہ نہیں بولنا ہے، آج مجھے یہ بولنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، اور یہ اس کی عبادت مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے سبحان اللہ۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اسے باقی رکھے، مرتے دم تک کرتا رہے، کبھی عبادت نہ چھوڑے۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے، اس وقت مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو اس مقصد سے دور ہے، غافل ہے، اور اس میں ستم ظریفی ظلم یہ ہے ایک رات یا دو رات جاگ لے کر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے زندگی کی عبادتیں کر لی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے اب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے تو ہر لمحہ عبادت ہے میرے بھائی، آپ اگر باہر نکل رہے مسجد کے باہر، آپ کا نکلنا عبادت ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم انی اسألک من فضلک، آپ کا اندر آنا عبادت، بیٹھ کے خطبہ سننا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بول کر کھانا عبادت، کھانے کے بعد دعا پڑھنا عبادت، بیت الخلاء جانا عبادت، ہمارا کاروبار عبادت، ہماری زندگی عبادت ہے، اور یہ قیامت تک چلنی چاہیے، موت تک چلنی چاہیے۔ صرف ایک رات یا دو رات سبحان اللہ، کیسا عجیب سا مذاق ہے، عجیب سا مذاق۔ دو دوست جا رہے ہیں مل کے، کھڑوا تو یہاں باہر، اندر جا کو ذرا نمازاں پڑھ لگا جاتا ہوں۔ اب وہ مذاق چلتا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں چلے گا مذاق۔ کس کا مذاق بولو؟ نماز کا مذاق۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا قضائے عمری پڑھنے جا رہا ہے؟ یہ کتنی نمازیں چھوڑا اسے خود نہیں معلوم ہے۔ کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے، نیت ضروری ہے۔ کون سی نیت کرے گا تو؟ سینکڑوں ہزاروں نمازیں تو چھوڑ چکا ہے، کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ایک رات میں تو چلا جا اور کھڑ کے وہ بھی مرغی کی ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی مار کر تو چلا؟ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی برا عقیدہ 15ویں شعبان کے تعلق سے گھروں کو کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، گھروں کو روحیں آتی ہیں۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ سب صاف ہو گیا ہے۔ روحوں کی آمد کا، اور اس میں ایک مذاق ہے۔ اگر وہ آنے والا باپ یا بیٹا یا جو بھی ہے وہ جو بیڑی پیتا تھا وہی بیڑی رکھی جائے گی، وہ جو سگریٹ پیتا تھا وہی سگریٹ رکھی جائے گی، سارے گھر کے لائٹ آن، باہر کے بھی لائٹ آن، سارا گھر روشن اس دن سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو روحیں ہیں، ہمارے بزرگان ہمارے گھروں کو آتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عقیدہ ہمارے نبی کا تھا؟ جی مجھے دیجیے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، میری زندگی میں سبحان اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری زندگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ پہلے ہی ہو گیا سبحان اللہ باپ کا انتقال، میری زندگی میں دادا کا انتقال ہوا، میری زندگی میں میری چہیتی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، کیا ان کے بارے میں نبی نے یہ عقیدہ رکھا 15 شعبان کو یہ لوگ میرے گھر میں آتے ہیں اس لیے سارے چراغ روشن کر دو؟ کوئی ایک کہیں سے پڑھی ہوئی کوئی حدیث لے کر آؤ، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 1,50,000 صحابہ میں، میرا چیلنج ہے 1,50,000 صحابہ میں ایک صحابی نے، کسی ایک صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو، آپ لے کر آؤ میرے سامنے۔ پھر تم کہاں سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہو؟ یہ 15 شعبان تم نے کہاں سے؟ سارے سال میں شاید قبرستان اتنا کبھی روشن نہیں ہوتا جتنا 15 شعبان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو بھی آدمی مرتا ہے واپس زندگی میں کبھی نہیں آتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی جب جان نکالی جاتی نا، کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ جب موت آئے گی ایک آدمی ایک تمنا کرے گا،
اے اللہ تھوڑی دیر اب جان نہیں نکالی جائے، ایک بار گھر والوں سے بات کر لوں، بعد میں میری جان نکالی جائے۔ ایک جگہ پر ہے تھوڑا صدقہ کر دوں، تو ان کو جو جواب دیا جائے گا قرآن میں وہ جواب موجود ہے۔ جو بھی آدمی مر رہا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی، آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، غور سے سنو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے اللہ، مجھے ابھی جان نہیں نکالی جائے۔ اللہ اسے جواب دے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ صدقہ کر کے آؤں گا پھر میری جان نکال لینا اور نیک بھی بن جاؤں گا، واکن من الصالحین۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا۔ جب ٹائم آ جاتا ہے جان نکالی جاتی ہے، ایک بار جان نکال لی گئی، دوبارہ یہ جان کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، دو جگہ میں سے ایک جگہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے اگر وہ نیک ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو، اللہ ہر مسلمان کو اس جگہ اللہ پہنچائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ نیک ہیں تو ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں تذکرے قرآن میں ہیں۔ اگر وہ نیک ہیں تو روح علیین میں رکھی جاتی ہے، اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں اعلیٰ جو آدمی مر چکے ہیں اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو علیین میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی روح دنیا میں نہیں آتی میرے بھائی، ایک مرتبہ مر گیا آدمی، ہمارا یہ ماننا ہے یہاں پنرجنم کچھ نہیں ہے، پنرجنم یہاں نہیں ہے، دوبارہ کتے کی شکل میں انسان نہیں ہے ہمارے پاس، ایک مرتبہ مر گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ جنت یا جہنم کی شکل میں کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے تعلق سے اللہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ایک حدیث بول کر اس سے جڑی ہوئی دو باتیں 15 شعبان کے تعلق سے۔ یہ کیوں ہم بول رہے ہیں معلوم؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وقت ابھی ہے، قریب میں ہے۔ آئندہ جمعہ اگر 15 شعبان کے بارے میں بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، 15 شعبان گزر جائے گا۔ ابھی بتانا ضروری ہے، اس وقت بولنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں اور سمجھائیں، سامنے والا ناراض ہو راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات بتانا ضروری ہے، رسول اللہ کی بات بتانا ضروری ہے۔ آج یہ موقع ہے میرے بھائیوں، کیا کیا ہماری بدعقیدگیاں 15 شعبان میں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے 15 شعبان کے تعلق سے بتائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو۔ حدیث بتائی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں، آپ یقین مانیے ساری بیانات یہی ہو رہے ہوں گے اطراف و اکناف میں۔ 15 شعبان کی رات کو جاگو، 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھو۔ آپ کو میں بتا دوں، غور سے سنیے گا، سوئیے گا نہیں، اللہ کے لیے نہ سوئیے، غور سے سنیے۔ یہ حدیث ہمارے نبی پر الزام ہے، سنو اللہ کے لیے سنو، تمہاری تھڈیاں پکڑ کے سمجھا رہا ہوں، سنو اللہ کے لیے۔ یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، علماء نے لکھا یہ موضوع ہے، گھڑ کر بنا کر نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے، یہ ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا کیا انجام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میں نے کہا نہیں ایک بات، آدمی وہ بات میرا نام لے کر بولے، میرے اوپر جھوٹ بولے، جو میرا نام لے کر جھوٹ بولے، ضعیف حدیث کا معنی یہی ہوتا ہے، گارنٹی نہیں ہے، یہ نبی نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، باوجود اس کے ایسی حدیثیں پھیلائی جائیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سبحان اللہ جی، اس کا کوئی ثبوت؟ ہاں یہ ثبوت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ حدیث میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ثبوت کیا ہے، کرنا کیا ہے، شعبان میں ہمارے نبی کرتے کیا تھے صلی اللہ، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ 10 منٹ جو وقفہ ہے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ شعبان میں ہمارے نبی کا عمل کیا تھا، باہر جا کر سوال بھی کرو آدمی سے، یہی سوال کرو ہمارے نبی شعبان میں کیا کرتے تھے، جی ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا پہلی حدیث، نبی نے کہا یہ ایسا مہینہ ہے، غور سے سنو، یہ آخری کا حصہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں انسان کے جو اعمال ہیں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے،
انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں، نبی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں جب پیش ہو میں روزے سے رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. یغفل الناس، بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر غفلت برتتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے سبحان اللہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے. وہ احب، اور میں چاہتا ہوں ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. اس لیے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے وہ دو حدیثیں نوٹ کی ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی راویہ ہیں، اور ایک کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے، نفل روزہ رکھتے. کتنا رکھتے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ نفل روزہ نبی کو شعبان میں پسند تھا. دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین. غور سے سنو، عقل مند لوگ ہو آپ. میں نے کبھی ہمارے نبی کو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ہمارے نبی کو، حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا شعبان و رمضان. شعبان میں ایسا لگتا کہ پورا مہینہ روزہ ہیں آپ، اتنا زیادہ نفل روزہ رکھتے. پھر رمضان تو پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور روزہ کیوں رکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا. اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ میں سے کسی کو سوال کرے کہ بھائی شعبان میں نبی کا عمل کیا تھا، تو کیا ہے نبی کا عمل؟ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ صلی اللہ، نفل روزہ رکھنا. ہاں اس میں بھی ایک چیز ہے، پہلے 15 میں زیادہ رکھنا، بعد کے 15 میں کم رکھنا، تاکہ رمضان کے لیے طاقت بچی رہے. پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کا عمل کوئی کرنا چاہتا ہے صرف 15 تاریخ کو نہیں ہے، پورے مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں. یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. دوسرا، یہ حدیث میری آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم جمعہ ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب 15 شعبان آتی ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آسمان پر ظاہر ہوتا ہے. جو آسمان دنیا ہے نا، 7 آسمان میں، اس آسمان پر، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس آسمان پر اللہ ظاہر ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو. غور سے سنو، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، آدھا بیدہ سنیں گے، آدھا بیدہ لے کر جائیں گے. مولوی صاحب نے کہہ دیا بول کر میرا نام لے کر بول دیں گے، اس لیے غور سے سنو. یطلع تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس آسمان پر آتا ہے جب 15 شعبان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیا. خلقی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقی، اللہ سب کی مغفرت کرتا اس دن. شیخ البانی بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کا قول ہے جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطريق صحیح لا ریب. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. 15 شعبان کو غور سے سننا، ورنہ مغالطے میں آ جاؤ گے. اب تک تو مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ابھی مولوی صاحب بول رہے ہیں ایک حدیث ثابت ہے. 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے، سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کو اللہ معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. آپ اس جمعہ میں وہ کون ہیں 2 لوگ جن کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا؟ نہ 15 شعبان میں، نہ لیلۃ القدر میں، نہ حج میں، کہیں بھی آپ چلے جائیے 2 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرتا. سبحان اللہ. جیسے میں نے ابھی کہا نہیں، حدیث طبرانی کی ہے، ابن حبان کی ہے، بیہقی کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اگر شعبان کا کچھ پیغام آپ اس مجلس سے لے کے جانا چاہتے ہو نا، اللہ حاضر ہوتا ہے، اللہ حاضر ہوتا ہے، اور اللہ سب کو معاف کرتا ہے. 2 باتوں پر بات ختم کر رہا ہوں، صرف 2 باتیں، غور سے سن لیجئے گا اللہ کے لیے. پہلی بات یہ ہے سبحان اللہ، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. اگر کچھ سیکھنا ہے شعبان میں، یہ سیکھنا. وہ کون ہے مولوی صاحب 2 لوگ؟ وہ 2 لوگ جن کو اللہ نہیں معاف کرتا. حدیث دیکھ کے پڑھتا ہوں تمہارے سامنے تاکہ اس کی اہمیت رہے. فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے جب دعائیں مانگتے ہیں. یہ 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا، الا لمشرک او مشاہن. 2 لوگ کون ہیں؟ مشرک اور سیکنڈ مشاہن. ایک بار اور، پہلا آدمی کون ہے؟ مشرک، دوسرا آدمی مشاہن. ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. کر لو، حج کرنا ہے کرو. کئی بار اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی،
حج کو جانے سے پہلے سب کو بٹھا کر بولتا ہوں میں، مینا کو نکلنے سے پہلے حج کو جا رہے ہو نا، قبول ہونا چاہتے ہو نا، حج لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہو نا، اگر ایسا کوئی عمل ہے جو حج کر کے بھی قبول نہ ہو، پہلے معافی مانگ لو. سبحان اللہ. کئی لوگ ڈر کر وہاں سے فون کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. ڈر ہونا چاہیے. اللہ کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، خوف جاگنا چاہیے، نیند نہیں. خوف آنا چاہیے انسان کے سینے کے اندر جب اللہ کی بات اور رسول کی بات ہو. قرآن یہی کہتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. سوتے نہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے، وہ نہیں سوتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں جو یہاں بیٹھ کے سو جاتے ہیں. مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. اس کے سینے میں ڈر آنا چاہیے. صحابہ تو ایسے ہوتے تھے، کپڑا سامنے ڈال کے بچے کی طرح روتے تھے بیانات میں جب بیٹھتے. سبحان اللہ. پہلا آدمی جسے اللہ نہیں معاف کرے گا وہ ہے مشرک. کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آپ حج کر لو، عمرے کر لو، جو کرنا کر لو، آپ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ پر، پورے قرآن میں 25 نبی ہیں. کتنے نبی؟ تذکرہ نبیوں کا جو کتنا آیا ہے 25. ایک جگہ پر اللہ نے 18 کا تذکرہ کیا، ایک ہی جگہ پر. 25 میں 18 نبی ایک جگہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ایک جگہ پر 18 نبی میں نے پڑھ دیے سورہ انعام میں. اس کے بعد ایک آیت ہے، غور سے سنو. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کریں، وہ نہیں کریں گے مگر اللہ بول رہا ہے اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارا عمل ان کا غارت ہو جائے گا. کتنی دعوت انہوں نے کی ہے، سب ختم ہو جائے گا. اگر شرک کریں گے تو سب ختم. شرک کے ساتھ نہ حج کام آئے گا، شرک کے ساتھ نہ نمازیں کام آئیں گی. اس لیے سر پھوڑا جاتا ہے تمہارے سامنے، تمہیں التجا کی جاتی ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک جیسے گناہ سے بچو. یہ پہلا گناہ ہے. آپ اللہ تعالی ہمارے اہل خانہ کو، اللہ ہمارے خاندان والوں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو. اسی لیے میرا کوئی جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں ہوتا جب میں اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ توحید کی دولت نصیب فرما. اللہ کے نبی مانگے نا ہاتھ اٹھا کر، اللہ ابو جہل کو، اللہ اکبر، یا عمر کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت دے. مانگے کیا تم کبھی؟ خاندان میں بولتے نہیں جاتے ان کی شادیوں کو ہم، کیوں بھائی مشرکہ انہوں، بدعتیاں انہوں، کیسا جملہ بولتے پورے ٹھاٹ کے ساتھ. کبھی تہجد میں ہاتھ اٹھا کے مانگے ان کے لیے، اے اللہ ان کو تو توفیق دے، توحید کی توفیق مانگیے گا اللہ سے. ہمارے نبی نے ابو جہل کے لیے مانگا ہے، ہم اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگ سکتے. سبحان اللہ. یہ پہلا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ شرک سے بچا کر زندگی عطا فرمائے. کہیں غلطی سے شرک ہو گیا ہو اللہ اسی دنیا میں اسے معاف فرما دے. دوسرا بھائی، جو اس رات میں بھی اللہ نہیں معاف کرتا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں معافی ہوتی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جو میرے نبی نے کہا مشاہن، حدیث کا جو جملہ ہے کیا ہے وہ؟ مشاہن. بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ یہ جملہ، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. مشاہن. اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا چلا جاتا، ترجمہ نہیں بولتا اس کا میں، تاکہ آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں. حدیث بڑی قیمتی ہوتی ہے. جمعہ ہے، تمہارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں. کتنا تعجب ہوتا ہے نہیں؟ کتنا تعجب. ابھی ہمارے بھائی میں سلام کر کر بیٹھنے سے پہلے اذان شروع کر لیا. میں نے منع کیا. طریقہ یہ نہیں ہے. جب امام آ کر السلام علیکم کر کے بیٹھتے ہیں پھر اذان دی جائے. آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو آئے نا مسجد میں، سبحان اللہ، اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملا ان کو. نہیں، سیکنڈ جو آئے ان کو کتنا ثواب ملا؟ گائے ذبح کرنے. تیسرے نمبر پر جو آئے ان کو کتنا ملا؟ اس کے بعد یہ ہے، اتنا ہے، تذکرہ ہے. اس کے بعد جب امام السلام علیکم بول کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں، بھائی یہ بڑا اہم ہے یہ مسجد میں، تو فرشتے دفتر بند کر کے آسمان پر نہیں جاتے، وہ بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں بیٹھ کر؟ یہ پورا جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں.
اے میرے مسلمان ساتھیوں، فرشتوں کو ضرورت ہے جمعہ کے خطبے کی، تمہیں نہیں ہے؟ فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں جمعہ کا خطبہ، یستمعون الحدیث، بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مسلمان بڑے آرام سے جمعہ میں، کئی لوگ تو آخر میں آتے ہیں، اب گئے تو پریشانی، بس سنے تو عمل کرنا، اس لیے سننے کا نکو، عمل کرنے کا بھی نکو، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسوری۔ دوسرے نمبر پر جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کینہ پرور۔ کون؟ اردو ذرا فصیح ہو گئی ہے۔ کینہ پرور، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ جس کے سینے کے اندر دوسروں کے تعلق سے کینہ ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بہن سے جو بات چیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، میرے نبی نے کتنے اچھے انداز میں کہا، حدیث بخاری کی بھی ہے، حدیث مسلم کی بھی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعرض ایسا ہے، لا یحل للرجل، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ لیال، اپنے بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر بات نہیں چھوڑ سکتا، 3 دن سے بڑھ کر ایک دوسرے سے بات بند نہیں ہو سکتی۔ یلتقیان، جملہ نبی کا دو، آپس میں کبھی کبھی مل جاتے ہیں، آمنے فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ اسے دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، ایسا جو مومن ہے، نبی نے کہا اس کا عمل بھی قبول نہیں، اس کی بھی معافی نہیں۔ کرو سجدے، دعائیں کرو، کیوں حضرت قبول نہیں ہو رہی؟ اندر تو دیکھو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک آدمی شوگر کی دوا بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں لڈو بھی کھا رہا ہے، کیوں حضرت دوا اثر نہیں کر رہی؟ بھائی لڈو چھوڑنا، تو ساتھ میں وہ چیزیں چھوڑو جس سے اثر ہو۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے تعلقات ہماری ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات ہمارے باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے دوست کے ساتھ، اسے وہ بولتے ہیں مشاہین۔ کیا بولتے ہیں؟ مشاہین۔ اگر سیکھ کر جانا ہے اس جمعہ سے، یہ سیکھ کر جاؤ، اللہ مجھے مشرکوں سے بچائے، اللہ مجھے۔ اور یہ بھی نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون بڑا مسلمان ہے؟ دونوں بات چھوڑ دیے ہیں، دونوں میں بڑا کون ہے؟ 10 سال ہو گئے تو بھی منہ نہیں دیکھتے لوگ، دونوں میں بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا جملہ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف میری انا ہے، کئی کچھ میں کرنا، ایک طرف نبی کا فرمان ہے، اپنی انا کو نبی کے سامنے جھکا دو، اپنی انا کو نبی کے سامنے رون دو، میرے نبی نے کہا اس لیے میں کروں گا، میں کچھ نہیں ہوں نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا ٹکڑا جو رات کے بارے میں نے کہا نا کہ ایک حدیث ثابت ہے، اللہ آتا ہے، یہ ہر رات اللہ آتا ہے، یاد رکھ لو اچھے طریقے سے۔ آخری جب وقت ہوتا ہے نا، رات کا آخری پہر، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، اللہ اکبر، کوئی ہے پوچھنے والا میں اس کی عطا کروں اس کو، کوئی ہے کسی سے بچنا چاہتا ہے میں اسے بچا لوں، سبحان اللہ۔ خاص طور سے جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، ایک ٹائم ایسا ہے 24 گھنٹے میں اللہ پوچھ کے دے رہا ہے، خالق سوال کر رہا ہے، مانگو میں دوں گا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، بروکروں کو بول بول کے تھک گئے ہیں، بیٹی کو رشتہ دیکھو، بیٹے کو رشتہ دیکھو، پڑھے لکھے لوگ نکاح.com میں، شادی.com میں، پتہ نہیں کتنے .com ہیں، اس میں تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں۔ میری گزارش ہے، نکاح اچھا چاہیے، اچھا جوڑا چاہیے، تہجد کے سجدے میں ڈھونڈو۔ کب ڈھونڈنا ہے؟ سجدہ کرو تہجد میں، اللہ سے مانگو اللہ مجھے اچھا رشتہ دے، خود اللہ بول رہا ہے مانگو میں دوں گا، سبحان اللہ۔ اس لیے اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، ہر رات کی طرح وہ ایک رات ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ میں حیات، اللہ تعالیٰ توحید پر اللہ ہمیں باقی رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر کے اوپر قرض ہے، اللہ اتنی دولت انہیں عطا فرمائے کہ وہ مرنے سے پہلے سارے قرض سے پاک ہو جائیں۔ جو ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، گھر کے ذمہ دار، بچیوں کے ذمہ دار، ماں باپ کے ذمہ دار، اللہ اتنی طاقت انہیں عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھا سکیں۔ اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے،
ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.